السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اور دوستوں، میں آصف بال سنگھ آپ تمام کا میرے چینل پر دلی خیر مقدم کرتا ہوں، پرتپاک استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، آج ایک خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آج ہم جانیں گے جانوروں کے اصوات یعنی ان کی آوازیں اور ان کے بچوں کے نام، ان کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، لائک کریں اور تمام اردو کے چاہنے والوں میں ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے استفادہ کر سکے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ آج ہم جانیں گے جانوروں کے اصوات اور ان کے بچوں کے نام، لیکن جب ہم جانوروں کے بچوں کو دیکھتے ہیں، جانوروں کے بچے کو ہم بچہ ہی کہتے ہیں، کتے کا بچہ، بلی کا بچہ، سور کا بچہ، ہے نا؟ لیکن ہمارا جو اردو طبقہ ہے اس پر انگریزی کا پنجہ اس طرح حاوی ہو گیا ہے کہ آج ہم بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو انگریزی زبان میں تو بول جاتے ہیں، لیکن اس کا اردو میں اس کے کیا معنی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ جیسے آپ بلی کے بچے کو کٹن کہتے ہیں، کٹن، اور گائے کے بچے کو کاف کہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایک کٹن اور کاف اس کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹ میں ضرور یہاں پر لکھیں، بتائیں، اگر نہیں تو آج جان لیں گے۔ مرحوم آغا شورش کشمیری صاحب جو ہیں یہاں اپنی کتاب فن کتابت میں اپنی ان کی جو تصنیف ہے بہت ہی مشہور، اس میں وہ لکھتے ہیں کیا جانوروں کے بچوں کے نام، اور ہر جانور کی صوت کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ لفظ یہاں پر اردو میں بتایا ہے۔ وہ کون سے لفظ ہیں، ان کو اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ جانوروں کے بچوں کے نام کیا ہیں، ان کے اصوات کون سے ہیں، اور ان کے اصوات کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ تمام معلومات آج ہم حاصل کریں گے۔ تو چلیے دیر کس بات کی، آج جان ہی لیتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے جانوروں کے بچوں کے نام، کہ کس جانور کے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں۔ جیسے آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے بکری کا بچہ، یہاں پر بکری کے بچے کو تو ہم انگلش میں کٹ بیلی کہتے ہیں، کٹ بیلی، اور اردو میں کیا کہیں گے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے بچوں کو، ہمارے دوستوں کو معلوم ہے، اس کو کہتے ہیں میمنا۔ بکری کے بچے کو کیا کہیں گے آپ؟ میمنا کہتے ہیں۔ جبکہ بھیڑ کا بچہ لیمب، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں برا۔ کیا کہیں گے آپ؟ برا کہیں گے، برا۔ اور ہاتھی کا بچہ اس کو کہیں گے پاٹھا، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کاف، اور اردو میں ہاتھی کے بچے کیا کہتے ہیں؟ پاٹھا کہتے ہیں، پاٹھا۔ اور الو کا بچہ، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ الو کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ او الو کا پٹھا ہے تو، ایسا کہتے نا، ارے یہ تو الو کا پٹھا ہے، یعنی الو کا بچہ ہے، یعنی اردو میں الو کے بچے کو پٹھا کہتے ہیں، اور انگلش میں اولٹ۔ ہاں، اب بلی کے بچے کو کیا کہیں گے آپ کو پتا ہے؟ جیسے میں نے ابتدا میں کہا انگریزی میں تو اس کو کٹن کہتے ہیں، لیکن اردو میں اس کو کہتے ہیں یہاں پر بلونگڑا۔ بلی کا بچہ بلونگڑا، رہے یہ تو بلونگڑا ہے، ہم اس کو بلی کا بچہ نہیں کہیں گے، جبکہ اردو میں اس کے لیے لفظ یہاں پر موجود ہے تو ہم اس کو بلی کا بچہ کہنے کے بجائے بلونگڑا کہیں گے۔ اور گھوڑی کا بچہ فول، اس کو کہتے ہیں بچیرا اگر نر ہے، اور بچیری اگر مادہ ہے۔ جبکہ بھینس کا بچہ، جس کو انگلش میں کاف کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں کٹڑا، کیا کہتے ہیں؟ کٹڑا کہتے ہیں، کٹڑا، یاد رکھیے، بہت ہی اہم نام ہے، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہاں، تو اب مرغی کا بچہ چکن، اس کو تو سب جانتے ہیں، یہ تو چوزا ہوتا ہے، کتنے پیارے پیارے چوزے ہوتے ہیں بچے، ہاں، سب اس سے
کتنے پیارے لگتے ہیں، سب اس سے محبت کرتے ہیں، بچے تو بہت ہی ان سے کھیلتے رہتے ہیں، ان بچوں سے ہمارے بچے۔ ہاں اب دیکھیے ہرن کا بچہ جس کو ہم فاؤن کہتے ہیں اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ہرنوٹا، اس کو ہم اردو میں ہرنوٹا کہتے ہیں۔ جبکہ سانپ کے بچے کو ہم، یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہی ہے، یہ تو سانپ کا بچہ تو سنپولا ہی ہوتا ہے، ظاہر ہی اگلتا ہے، جس کو انگریزوں میں نیچے ہیں نیونیچ، جبکہ اردو میں یہاں پر اس کو سانپ کے بچے کو سنپولا کہتے ہیں۔ اور سور کا بچہ، یہ تو کوئی شعلے فلم کا ڈائلاگ تو نہیں ہے کہ امجد خان کا ہے، سور کے بچوں، یہاں پر اردو کی بات ہو رہی ہے۔ انگلش میں اس کو پگلیٹ کہتے ہیں، جبکہ سور کے بچوں کو آپ کو معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ سور کے بچوں کو کہتے ہیں گھٹیا۔ کیا کہتے ہیں؟ گھٹیا کہتے ہیں، گھٹیا۔ اور اب اس کے بعد ہم جانوروں کی اصوات یعنی ان کی آوازوں کے نام کے متعلق جانیں گے، یعنی ان جانوروں سے جو نکلنے والی آوازیں ہیں ان کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے۔ اب اردو کی عظمت کا انداز اس بات سے لگا لیجئے کہ ہر جانور کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایک علیحدہ لفظ مستعمل نظر آتا ہے، محفوظ ہے۔ تو کتنی وسیع یہ زبان ہے کہ یہاں پر صرف جانوروں کے اصوات کو، یہ جانور کا نام، وہ جانور کا آواز، یہ جانور کی آواز، یہ جانور کا بچہ نہیں، بلکہ یہاں پر اردو بہت ہی وسیع زبان ہے جس کی مثال ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں پرندوں کی آوازوں کو، پرندوں کی جو اصوات ہے، صوت ہے، پرندے کیا کرتے ہیں؟ چہچہاتے ہیں، ہے نا؟ پرندے چہچہاتے ہیں، تو پرندوں کے یہ جو صوت ہے چہچہانا کہلاتی ہے۔ جبکہ شیر دھاڑتا ہے، دھاڑتا، یعنی شیر کی آواز دھاڑ کہلاتی ہے، خراتا ہے، وہ دھاڑ کہلاتی ہے۔ جبکہ ہاتھی کی آواز صوت، ہم ہاتھی کی آواز کو چنگاڑنا کہتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے ہاتھی چنگاڑتا ہے۔ اور گھوڑے کی آواز کیا کہلاتی ہے؟ ہن ہنانا کہلاتی ہے، گھوڑا ہن ہناتا ہے۔ اور گدھا، یہ تو سب جانتے ہیں، گدھا ہیں چوں کرتا ہے، یعنی گدھے کی جو صوت ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر۔ اور کتا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کا کام ہے بھونکنا، وہ تو بھونکتا رہتا ہے، کتا بھونکتا ہے، یعنی بھونکنا اس کی صوت ہے۔ جبکہ بلی، یہ بھی پیاری پیاری جو بلی ہے، پیارا سا جانور ہے، اس کی آواز بھی جانتے ہیں، بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، یعنی میاؤں میاؤں کیا ہے؟ بلی کی صوت ہے۔ اور گائے رامتی ہے، یعنی گائے کی آواز کو ہم رامنا کہتے ہیں، رامتی ہے نا، ہاں اس کی آواز کو رامنا کہتے ہیں۔ جبکہ سانڈ کیا کرتا ہے؟ ڈکارتا ہے، اس لیے سانڈ کی آواز کو، سانڈ کی صوت کو ہم ڈکارنا کہتے ہیں۔ اور بکری، یہ تو پیاری ہے، یہ تو ممیاتی ہے، یعنی بکری کی آواز کو ہم ممیانا کہتے ہیں، اس کی صوت ممیانا کہلاتی ہے۔ اور کوئل، یہ تو سب کو پتا ہے، کوئل سے تیری بولی، یعنی کوئل کوکتی ہے، یہ کوک جو ہے اس کی صوت ہے۔ جبکہ چڑیا، یہ بھی سب جانتے ہیں، چڑیا چوں چوں کرتی ہے، کیا ہے یہ؟ چوں چوں، چڑیا کی صوت ہے۔ جبکہ کوا، ان صاحب کا بھی سب کو پتا ہی ہے کہ کوا کائیں 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 کرتا ہے، یعنی کائیں کائیں جب آتا ہے تو کوا ہی آتا ہے۔ جبکہ کبوتر گٹر گوں کرتا ہے، یہ گٹر گوں جو ہے نا، یہ کبوتر کی صوت ہے۔ جبکہ مکھی بھن بناتی ہے، کیا کرتی ہے؟ بھن بناتی ہے، یہ بھن بناٹ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مکھی کی صوت ہے۔ اور مرغی ہے نا، آپ پالتے ہیں؟ نہیں تو کھاتے تو ضرور ہیں، ہاں تو مرغی کیا کرتی ہے؟ ککڑاتی ہے، مرغی ککڑانا کہلاتی ہے۔ جبکہ مرغا ککڑکوں کرتا ہے، اس کی جو صوت ہے، یہ مرغی ککڑاتی ہے اور مرغا ککڑکوں کرتا ہے، ککڑکوں، یہ مرغ صاحب کی آواز ہے۔ جبکہ الو کیا کرتا ہے؟ الو کی جو آواز ہے
اس کو ہوکنا اس لیے کہا جاتا ہے الو ہوکتا ہے. اور مور چنگھاڑتا ہے اس لیے مور کی صوت ہے وہ چنگھارنا کہلاتی ہے. جبکہ طوطا ہے رٹ لگاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے نا طوطے کی طرح رٹنا نہیں چاہیے. رٹنے کا کام بس طوطے کا ہے. اور بچوں کا کام جو علم حاصل کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ رٹنا نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا ہے, اس کے مفہوم کو جاننا ہے. جبکہ رٹا نہیں لگانا چاہیے. اس لیے رٹنا جو ہے یہ طوطے صاحب کی صوت ہے اور ہمارا کام نہیں ہے. بس طوطے کا ہے اسی کو کرنے دیجیے, ہم سمجھ کر پڑھیں گے. اور اونٹ بل بلاتا ہے, یعنی اونٹ کی صوت کو ہم بل بلانا کہتے ہیں. جبکہ سانپ جو ہے پھنکارتا ہے, اس کی جو صوت ہے نا اس کو پھنکارنا کہتے ہیں جب وہ آواز نکالتا ہے. اور گلہری, یہ پیاری سی گلہری کیا کرتی ہے؟ چھوٹے سے جو میوے وغیرہ ہوتے ہیں اس کو چٹاتی ہے, کھاتی ہے نا, لیکن اس کی جو صوت ہے اس کو ہم چٹ کہتے ہیں. اس سے جو نکلنے والی آواز ہے وہ اردو میں چٹ کہلاتی ہے. اس لیے گلہری چٹاتی ہے. جبکہ مینڈک ان صاحب کا تو کیا کہیں, جب بارش آتی ہے تو شروع ہو جاتے ہیں ٹر ٹر ٹر. اسی لیے مینڈک ٹر آتا ہے اور مینڈک کی جو صوت ہے آواز ہے اس کو ٹر کہتے ہیں. جبکہ جھینگر یہ بھی ہیں سب کے ساتھ, ان کا کیا ہوتا ہے کام؟ جھنگارنا ہوتا ہے. یہ جھنگارتے رہتے ہیں. تو جھنگارنا جو ہے یہ جھنگر کی آواز ہے. اور آخر میں دیکھیں گے بندر صاحب, ان کا کام کیا ہے؟ گھگیاتا ہے. یہاں پر گھگیانا جو ہے بندر کا کام ہے. اور یہ گھی جب نکلتی ہے تو سمجھیے یہ کوئی اور نہیں بندر ہی ہے نا. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے جانوروں کے بچوں اور ان کے اصوات کے متعلق یہاں پر جانکاری حاصل کی ہوگی. اگلی ویڈیو میں پھر ایک نئی معلومات کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اس ناچیز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم, اللہ حافظ.